بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ پیشاب کا ایک یا دو قطرے وہ شلوار کے اوپر لگ جائیں تو آیا وہ شلوار ناپاک ہو جائے گی یا پاک ہی رہے گی؟ تو اس سوال کا جواب میں تھوڑی تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں یعنی بڑی نجاست، اور دوسری کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں یعنی چھوٹی نجاست۔ اب نجاست غلیظہ کون سی نجاست ہے؟ وہ نجاست کہ جس کا نجس اور ناپاک ہونا قرآن پاک یا حدیث نبوی علیہ التحیۃ والثناء سے اس کا نجس ہونا ثابت ہو۔ مثال کے طور پہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، بہتا ہوا خون ہے، منی ہے، یہ وہ نجس چیزیں ہیں جو نجاست غلیظہ کی قسم میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب اس نجاست کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر نجاست غلیظہ جسم پر یا کپڑوں پر 1 درہم کی مقدار سے کم لگی ہو تو وہ بدن بھی پاک ہے، وہ کپڑا بھی پاک ہے۔ اور اگر یہ نجاست 1 درہم جتنی لگی ہو یا درہم سے زائد لگی ہو تو پھر وہ بدن بھی ناپاک ہے اور وہ لباس بھی ناپاک ہے۔ اب درہم کی مقدار کتنی ہے؟ تو آسانی کے لیے یوں یاد رکھیں کہ 1 روپے کا سکہ اس کی جتنی گولائی ہوتی ہے، جتنا اس کا حجم اور وجود ہوتا ہے، اگر پیشاب کے قطرے یا بہتا ہوا خون یا گوبر یا پاخانہ ہمارے لباس یا ہمارے بدن پر اس سکے سے کم مقدار میں لگا ہو تو وہ حصہ پاک ہے۔ اور اگر یہ نجاست اس جتنی ہو یا اس سے زائد ہو، یعنی 1 روپے کے سکے جتنی نجاست لگی ہو یا اس سے زائد لگی ہو تو پھر وہ بدن بھی ناپاک ہوگا اور وہ لباس بھی ناپاک ہو جائے گا۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ یہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ اس کا نجس ہونا یقینی نہیں ہوتا، کسی دلیل سے اس کا نجس ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسری دلیل سے اس کے نجس ہونے کے بارے میں شبہ ثابت ہوتا ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو حلال جانور ہیں، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے، گوبر نہیں، جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس نجاست کا حکم یہ ہے کہ یہ بدن یا لباس کے جس حصے پہ لگی، ہم اس حصے کا چوتھا حصہ اس کا حساب لگائیں گے۔ اگر تو یہ نجاست چوتھائی حصے سے کم لگی ہے تو وہ بدن بھی پاک ہے، وہ لباس بھی پاک ہے۔ اور اگر یہ نجاست اس جگہ، اس عضو یا لباس کے اس حصے کے چوتھے حصے سے زائد یا چوتھے حصے جتنی لگی ہے تو پھر لباس کا وہ حصہ یا بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب پوچھا گیا تھا کہ پیشاب کا 1 قطرہ یا 2 قطرے گرے تو کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھ لیا جائے کہ وہ قطرے گرنے کے بعد اگر تو وہ پھیل گئے اور اتنا پھیل گئے کہ اس سکے کی مقدار جتنے پہنچ گئے یا اس سے زائد پھیل گئے تو وہ شلوار یا وہ قمیض یا کوئی بھی کپڑا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے 1 قطرہ ہی کیوں نہ نکلا ہو، وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔
لیکن کپڑے یا بدن یہ ناپاک ہوں گے کہ نہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔